رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامی ایران کی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز خواتین سے خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ آج یہاں جو نشست منعقد ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری فکر کے لیے بہت ہی خوشایند اور مفید ہے، اور مجھے اس سال بہت خوشی ہے کہ میں یہ نشست منعقد کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ پچھلے سال خواتین نے خط لکھا تھا اور اعتراض کیا تھا کہ کیوں آپ نے یوم خواتین پر ملاقات کو اہل بیت علیہم السلام کے مداحوں کی ملاقات سے مختص کر دیا ہے۔ ظاہراً ٹھیک بات ہے، اعتراض معقول ہے، اور اس ملاقات کے لیے یوم خواتین کے خاص دن کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے قریب کسی بھی دن یہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب اگر زندہ رہے تو مستقبل میں بھی انشاءاللہ یہ ملاقات انجام پائے گی۔ یہ نشست اب تک اس لمحے تک ایک خالص زنانہ اور بڑے نمایاں اور اعلیٰ مفاہیم سے معمور نشست تھی۔ خواتین نے جو باتیں کہیں وہ بہت اچھی تھیں اور میں نے حقیقت میں استفادہ کیا، البتہ صرف ایک بار سن کر، وہ بھی تیز رفتاری سے، اور اس مائک پر بیان کی جانے والی ان باتوں کی تائید ممکن نہیں ہے۔ ان کو سوچنا ہوگا، ان پہ غور و خوض کرنا ہوگا۔ لہٰذا اپنی ان تحریروں کو ضرور میرے حوالے کیجیے۔ جن خواتین نے بغیر کسی کاغذ کے باتیں کیں وہ بھی اپنی ان باتوں کو لکھیں، اس سے ان باتوں پر زیادہ گہرائی سے سوچا جائے گا اور مجھے ان کے بارے میں سوچنے اور غور کرنے کا موقع بھی ملے گا، تاکہ میں ان تحریروں کو کچھ افراد کو دوں جو ان کے بارے میں غور کریں، ان کا مطالعہ کریں۔ آپ کی باتوں میں کچھ تجاویز بھی تھیں، انشاءاللہ ان تجاویز کے بارے میں کوئی رائے حل تلاش کر سکیں۔ شاید ان میں سے کچھ تجاویز کا تعلق مثال کے طور پر ثقافتی انقلاب کی کونسل سے ہو، وہاں پیش کی جائیں، یا کسی دوسرے ادارے میں۔ خاص طور سے ہماری ذہین کارآمد، تجربہ کار، عقل مند اور سمجھدار خواتین کو ملک کے مختلف فیصلہ کن اور فیصلہ ساز عہدوں پر منصوب کرنے کا موضوع، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ البتہ یہ بات میرے ذہن میں موجود ہے اور ہمیں اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ انشاءاللہ کوئی راستہ تلاش کر لیں گے، دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے۔ خیر، آج آپ نے ان خواتین سے بہت سی اچھی باتیں سنی۔ میں اس ترانے کی تعریف کرنا نہ بھول جاؤں جو بچیوں نے پڑھا، واقعاً قابل تعریف تھا۔ اس کے اشعار بھی بہت اچھے تھے اور اس کا آہنگ بھی بہت اچھا تھا، اور ساتھ ہی بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کیا گیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج عورت کے مسئلے کے بارے میں کچھ نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں کچھ اہم نکات ہیں، شاید ان میں سے بعض نکات کو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں یا آپ میں سے بعض نے انہیں بیان کیا ہے، لیکن اگر ان پر تاکید ہو تو بہتر ہے۔ میں آپ ایران کی دانشور لڑکیوں سے جو یہاں موجود ہیں اور ان سبھی سے جو ان باتوں کو سن رہے ہیں، پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ خواتین کے مسئلے میں ہم ویسٹ مغرب کے ریاکار دعوے داروں کے سامنے دفاعی نہیں، اقدامی پوزیشن میں ہیں، دفاعی موقف نہیں رکھتے۔ برسوں پہلے ایک بار مجھ سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے سامنے پوچھا گیا کہ فلاں معاملے میں آپ اپنا کیا دفاع پیش کریں گے۔ میں نے کہا میرا کوئی دفاع نہیں ہے، بلکہ میں جواب طلب کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ خواتین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا قصوروار ہے۔ یہ جو میں دنیا کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہی موجودہ مغربی دنیا، مغربی فلسفہ اور مغربی ثقافت ہے، نیا اور بقول خود ان کے ماڈرن مغرب۔ مجھے تاریخی مغرب سے غرض نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ نیا مغرب یعنی یہی مغرب، یہی ویسٹ
جس نے ادھر تقریباً 200 سال پہلے سے زندگی کے تمام معاملوں میں اپنی ایک بات پیش کی ہے، اس کے مقابلے میں ہم جواب طلب کرتے ہیں۔ یہ مغرب والے عورت کے مسئلے میں بہت زیادہ گناہ گار ہیں، قصوروار ہیں، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جرائم کیے ہیں، لہذا ہم جو باتیں کرتے ہیں ان کا دفاعی پہلو نہیں ہے، اسلامی نظریے، اسلامی عقیدے اور اسلامی موقف کو بیان کرنے کا پہلو ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ باتیں جو ہم عورت کے مسئلے، عورت کے موضوع کے بارے میں پیش کرتے ہیں، الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسی خواتین جنہوں نے یہاں باتیں پیش کی ہیں پوری طرح سے ان مسائل پر احاطہ رکھتی ہیں، انہیں دہرائیے، بیان کیجیے۔ یہ امید بھی ہے کہ آپ مغرب والوں کی رائے عامہ پر حقیقت میں اثر ڈالنے میں کامیاب ہوں گی، کیونکہ واقعی ان کی خواتین تکلیف میں ہیں۔ آج مغربی عورتوں کا معاشرہ بعض معاملات میں ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے جن کا اسے علم نہیں، اور بعض معاملات میں ایسی مشکلات سے دوچار ہے جس کا اسے علم ہے۔ آپ واقعی ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جنسیت کے مسئلے اور عورت کے مسئلے کے بارے میں اسلام کے نظریے کے تعلق سے ہے کہ زن و مرد کے مسئلے کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ تو میں یہاں اختصار سے عرض کروں گا، اس کی تشریح، تفصیل اور اس کی جزیات نکالنا آپ کا کام ہے کہ اس پر کام کیجیے، تحقیق کیجیے۔ اسلام کے نظریے کے بارے میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی اور اسلامی قدر و قیمت طے کرنے میں اسلام انسان کو مد نظر رکھتا ہے۔ عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسانی اور اسلامی اقدار کے معاملے میں عورت اور مرد کی برابری اسلام کے مسلمہ اصولوں میں شامل ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اور یہاں جن آیتوں کی تلاوت کی گئی انہی کے تسلسل میں اس طرح فرمایا گیا، اینجوری می‌فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو بے کثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید عورت و مرد کے لیے 10 اہم خصوصیات بیان کرتا ہے جو سبھی اجر و پاداش میں مساوی ہیں۔ عاد اللہ لہم مغفرتاً و اجراً عظیما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ یا ایک دوسری آیت میں کہا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 228، دستور شریعت کے مطابق عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی انسانی اور اسلامی قدر و قیمت طے کرنے کے لحاظ سے عورت و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت اور مرد کے سلسلے میں اسلام کی نگاہ ایک انسان والی نگاہ ہے، دونوں میں کوئی تخصیص، کوئی تفریق، کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسرے کے سلسلے میں عورت اور مرد کی ذمہ داریاں الگ الگ قسم کی ہیں، لیکن توازن پایا جاتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، دستور شریعت کے مطابق عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں۔ جتنا حق ان کے لیے ہے اتنا ہی حق ان کے اوپر ہے۔ ایک چیز ان کی ملکیت ہے، اتنی ہی مقدار میں ایک چیز فریق مقابل کی ملکیت ہے، یعنی ان کے کندھوں پر عائد ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ کہ جو ذمہ داری بھی کسی کے حوالے کی گئی ہے اس کے مقابلے میں ایک حق بھی پایا جاتا ہے۔
دونوں میں سے جسے بھی جو امتیاز دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں ایک ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ پوری طرح سے توازن ہے۔ یہ عورت اور مرد کے حقوق کی بات ہے۔ بنابراین حقوق اور فرائض یکساں نہیں ہیں لیکن متوازن ہیں۔ ایک محترمہ نے اپنی باتوں میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان پر کام ہوا ہے، ان کے بارے میں مطالعہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ انہی کتابوں اور تحریروں وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک ذمہ داریاں دینے سے متعلق نظریے کی بات ہے تو یہاں عورت اور مرد کی فطری خصوصیات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان یعنی زنانہ فطرت اور مردانہ فطرت کے درمیان کچھ فرق پائے جاتے ہیں، جسم میں بھی، روح میں بھی اور جذباتی امور میں بھی کچھ فرق موجود ہیں۔ لہذا ذمہ داریاں اور فرائض انہی فرقوں کے مطابق ہیں۔ یہ فرق ان فرائض پر اثر انداز ہوتے ہیں جو عورت یا مرد کے کندھوں پر رکھے گئے ہیں۔ یہ زنانہ فطرت اور مردانہ فطرت سے متعلق فرق ہے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی اپنی فطرت کے برخلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مرد جو اپنے رہن سہن، چہرے کی آرائش اور دوسری چیزوں میں عورتوں جیسی شباہت لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ عورت جو اپنی باتوں اور اپنے کاموں کو مرد کے انداز میں ڈھالنا چاہتی ہے، دونوں ہی غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذاتی فرائض اور دوسرے الفاظ میں مختلف ذمہ داریوں کی تھی جو گھر کے اندر اور گھر کے باہر پائی جاتی ہیں۔ اگر معاشرتی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو عورت اور مرد کی ذمہ داریاں یکساں ہیں۔ کردار مختلف ہیں لیکن ذمہ داریاں یکساں ہیں، یعنی مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی جہاد واجب ہے۔ البتہ مرد کا جہاد اور طرح کا ہے، عورت کا جہاد کسی اور طرح کا ہے۔ مثال کے طور پر اسی 8 سالہ مقدس دفاع میں عورتوں پر بھی ذمہ داریاں عائد تھیں، شرعی ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ اسی عرصے میں اگر خواتین نے مردوں سے بہتر کام نہیں کیا تو کم از کم مردوں کے برابر تو کام کیا ہی ہے۔ اگر آپ نے مقدس دفاع میں خواتین کے کردار کے بارے میں لکھی جانے والی کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو پڑھیے، کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ ہمارے اچھے نوجوان ان چیزوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ شہیدوں کی بیویوں کی زندگی کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کتاب پڑھیں اور مطالعے کے دوران 10 بار آپ کے آنسو نہ نکلیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ مطلب ہم اس عورت کے جہاد کو دیکھتے ہیں۔ مرد میدان جنگ میں گیا ہے لیکن عورت جہاد کر رہی ہے۔ دونوں ہی پر جہاد واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عورت پر بھی واجب ہے اور مرد پر بھی واجب ہے، بس کردار تقسیم کر دیے گئے ہیں، کردار یکساں نہیں ہیں۔ یہ ان مختلف میدانوں میں جن کا میں نے ذکر کیا، عورت کے سلسلے میں اور مرد کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ ہے، تو یہ ایک پیش رفتہ نظریہ بھی ہے اور منصفانہ بھی۔ عورت اپنے نمایاں مقام پر، مرد بھی اپنے نمایاں مقام پر، اور مغربی اور سرمایہ دارانہ اقدار کے نظام کے برخلاف دونوں ہی کو قانونی، فکری، نظریاتی اور عملی امتیازات حاصل ہیں۔ البتہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ نام نہاد ماڈرن مغرب کی میں بات کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام مردوں کی اجارہ داری والا نظام ہے، یعنی جو بات وہ اسلام کے سلسلے میں بولتے ہیں در حقیقت ہرزہ سرائی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل وہی ان کے اوپر صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس سوچ کی جڑ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ انسان سے اوپر ہوتا ہے، انسانوں کو سرمایہ کی خدمت میں لگا دیا جاتا ہے۔ جو انسان زیادہ سرمایہ حاصل کرے، زیادہ سرمایہ جمع کرے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ افریقہ میں اور امریکہ اور جنوبی امریکہ وغیرہ میں سونے اور جواہرات اور ہیرے کی کانوں میں کان کنی کا کام مرد کیا کرتے تھے۔ معاشی، تجارتی اور اسی طرح کے امور کے بڑے عہدے مردوں کے پاس ہوتے تھے۔ بنابراین سرمایہ دارانہ نظام میں مرد کو عورت پر ترجیح حاصل ہے، کیونکہ انسان پر سرمایہ کی برتری کی بات مرد پر زیادہ صادق آتی ہے۔ تو اب جب یہ واضح ہو گیا کہ سرمایہ انسانوں کے مقام و منزلت کو طے کرے گا تو پھر انسان یکساں نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر مختلف ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ انسانوں پر سرمایہ کی ترجیح کے اس نظریے کے مطابق مرد فطری طور پر عورت سے بالاتر ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں
کہ سرمایہ دارانہ نظام میں عورت سے دو طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک تو خود کام کے مسئلے میں یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ غالباً ان محترمہ نے جو فرمایا کہ مغرب میں رہتی تھیں، اصولی طور پر ان نکات سے یہ بہتر طور پر مطلع ہیں، جانتی ہیں کتابوں میں، اور جہاں جنرل نالج کی باتیں ہوتی ہیں وہاں آپ اس بات کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے مغربی ملکوں میں ایک ہی کام کے لیے خواتین کی تنخواہ مردوں کی تنخواہ کی نسبت کم ہے، یعنی وہی کام جو مرد کرتا ہے اسے عورت سے کرایا جاتا ہے تو کم مزدوری دی جاتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ کمزور ہے، عورت ہے، کمزور ہے، اس لیے ایسا ہی ہے۔ یہ ایک طرح کا استحصال ہے۔ 19ویں صدی اور اس کے بعد 20ویں صدی میں، زیادہ تر 19ویں صدی میں، عورت کی آزادی کا مسئلہ اٹھانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ عورتوں کو گھر سے باہر کھینچ کر لائیں اور انہیں کارخانے میں لا کر کھڑا کر دیں تاکہ کم اجرت پر ان سے کام لیا جا سکے، فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہیں پر میں جملہ معترضہ اعتراض کے طور پر ایک بات عرض کر دوں، امریکہ میں بالکل یہی معاملہ سیاہ فاموں کی آزادی کے سلسلے میں بھی پیش آیا ہے۔ سن 1860 میں امریکہ کی خانہ جنگی میں، یعنی تقریباً 160 سال پہلے، کئی برسوں تک چلنے والی امریکہ کی اس خانہ جنگی میں 4 برس میں 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ امریکی شمال و جنوب کے درمیان تھی۔ اس جنگ کے بعد غلاموں کی آزادی، سیاہ فام غلاموں کی آزادی کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ ملک کے جنوب میں زراعت تھی، ملک کے شمال میں صنعت تھی۔ جنوب غلاموں کا مرکز تھا، غلام زیادہ تر جنوب میں رہتے تھے جو زراعت کیا کرتے تھے۔ شمال والوں کو سستے مزدوروں کی ضرورت تھی، ان سیاہ فاموں کی ضرورت تھی۔ غلاموں کی آزادی کا ہنگامہ شمال والوں نے شروع کیا۔ اگر آپ نے انکل ٹامز کیبن ناول پڑھا ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ تقریباً 200 سال پہلے کی کتاب ہے۔ انکل ٹامز کیبن کو تقریباً 200 سال پہلے تحریر کیا گیا تھا۔ یہ اسی وقت کی کتاب ہے۔ سیاہ فام غلاموں کو ورغلایا جاتا ہے اور وہ وہاں سے فرار کرا دیے جاتے ہیں، انہیں اس طرف لے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ آزاد رہیں؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں سستے مزدوروں کی ضرورت تھی، سستے مزدوروں کی۔ مختلف مسائل میں مغرب کے نام نہاد متمدن حضرات کا فریب اس طرح کا ہے۔ اس طرح کی مثالیں اور نمونے کافی زیادہ ہیں۔ لہٰذا ایک جگہ یہ تھی جہاں عورت کو نقصان پہنچایا گیا، اسے کام کے میدان میں دھکیل دیا گیا تاکہ کم خرچ ہو، کم اخراجات ان کے ذمے ہوں، وہ کم پیسے خرچ کریں۔ دوسرے یہ کہ چونکہ مرد برتر جنس ہے، اس لیے عورت مرد کے لیے لذت کا ذریعہ قرار پائے۔ البتہ میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے کسی بھی نشست میں اس موضوع پر بات کرنا، واقعی میرے لیے بہت سخت و ناگوار ہے، خاص طور پر زنانہ نشست میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ کیا کیا جائے؟ انہوں نے سارے کام کیے تاکہ عورت کو اس بات کا یقین دلا سکیں کہ اس کی خصوصیت اس کے اسی طور طریقے پر مبنی ہے جو مردوں کے لیے اس کی جنسی کشش کو بڑھا سکے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ یہ بہت ہی غم انگیز داستان ہے۔ انہوں نے حرمت پامال کی۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سی چیزیں پڑھی ہیں جنہیں واقعی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک امریکی میگزین میں جو 8-10 سال پہلے مجھے لا کر دیا گیا تھا، ایک بڑے ہی مشہور امریکی سرمایہ دار نے، جس کے دسیوں بڑے ہی ماڈرن، پیش رفتہ اور خوبصورت ریسٹورنٹس وغیرہ تھے، اعلان کیا تھا کہ اس کے پاس ویکینسیز ہیں۔ کس کے لیے؟ نوجوان لڑکیوں کے لیے، جوان عورتوں کے لیے، جن کی خصوصیات کا اس نے ذکر کیا تھا۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کا لباس، ان کا اسکرٹ لازمی طور پر گھٹنوں سے اوپر ہونا چاہیے، اور اس نے نمونے کے طور پر تصویر بھی دی تھی کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے، تجارت کے لیے، صنعت کے لیے، گلی کوچے کی عام زندگی کے لیے منصوبہ بندی کچھ اس طرح سے تھی۔ ہوس باز اور بالحواس مرد اپنی آنکھوں سے یا بغیر آنکھوں کے لذت حاصل کر سکے۔ حقیقت میں ان لوگوں نے عورت کی حرمت کو پامال کر دیا، اس کی عزت، اس کے وقار کو کچل دیا۔ سب سے بری بات یہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور انہوں نے بات کو یہاں تک پہنچا دیا کہ خود عورت، جوان لڑکی اپنی بھلائی اسی میں سمجھے کہ اس طرح سے سامنے آئے کہ اس کا جنسی پہلو مرد کی نگاہ کو اپنی طرف مرکوز کر سکے، اور وہ بھی کس مرد کی نگاہ کو؟
وہ جو گلی کوچے اور سڑک پر چل رہا ہے، عورت کو اس نتیجے تک پہنچانا وہ سب سے کاری وار تھا جو ان لوگوں نے عورت پر کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے معاملات ہیں جن میں سے بہت سی باتوں کو آپ لوگ جانتی ہیں اور پڑھ چکی ہیں۔ خیر، تو مردوں کی اجارہ داری والے اس نظریے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب مغربی تمدن میں مرد برتر جنس ہے اور تمدن مردوں کی اجارہ داری والا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ عورت کوشش کرتی ہے کہ مرد کو اپنا آئیڈیل قرار دے اور مرد عورت کا آئیڈیل بن جاتا ہے۔ عورت مردانہ کاموں کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے، دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کی طرف میرے خیال میں آپ میں سے ایک خاتون نے اشارہ بھی کیا۔ البتہ انہوں نے آیت نہیں پڑھی تھی، لیکن میرے خیال میں ان کے مد نظر یہی آیت تھی۔ آیہ کریمہ کہتی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ کافروں کے لیے عورتوں کے دو نمونے ہیں۔ دو کافر عورتیں کافر عورتوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، جنہوں نے اپنے شوہروں سے غداری کی۔ فلما یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان کے شوہر حالانکہ پیغمبر تھے لیکن پھر بھی وہ ان کے کام نہیں آ سکے، انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ یہ کافروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ دو عورتوں کو آئیڈیل قرار دیتا ہے تمام کافر انسانوں کے لیے، دو عورتوں کو نمونہ عمل قرار دیتا ہے تمام مومن انسانوں کے لیے، چاہے وہ عورت ہوں یا مرد۔ مطلب یہ کہ اگر دنیا کے تمام مرد مومن بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نمونہ عمل دو عورتیں ہیں، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ عفت اور شرافت کی چوٹی پر وہی خاتون جو اس بات کا سبب بنی کہ جب موسیٰ کو پانی سے نکالا گیا تو انہیں قتل نہ کیا جائے، لا تقتلوہ، اس نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، پھر حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں اور آخر میں ایذائیں دے دے کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ آئیڈیل ہے۔ اور دوسرا نمونہ ہے مریم بنت عمران کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کہتا ہے، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا۔ افسوس کہ ہمیں اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ واقعات تھے کہ اس عظیم خاتون نے پوری طاقت سے استقامت کی اور اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا۔ اور دوسری باتیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہیں، یعنی مغربی تمدن کے بالکل برعکس کہ جو مرد کو آئیڈیل قرار دیتا ہے، قرآن مجید میں عورت کو نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے، صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کفر کا میدان ہو یا ایمان کا میدان۔ مغرب کی ڈھٹائی یہاں واضح ہوتی ہے۔ یہ لوگ عورت پر، اس کے وقار پر، اس کی شرافت پر اتنے زیادہ وار کرنے کے بعد خود کو خواتین کے حقوق کا علمبردار بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں خواتین کے حقوق کے موضوع کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ واقعی حد درجہ پستی اور گھٹیا پن بغیرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کے بارے میں خفیہ معلومات ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز واضح اور آشکار ہے اور میں واقعی نام نہیں لینا چاہتا۔ انسان اس چیز کا نام لینے میں شرم محسوس کرتا ہے جو پچھلے سال مغربی خواتین کے سلسلے میں ہوئی اور جنسی تشدد وغیرہ کے معاملے سامنے آئے۔ ان سب کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم عورت کے حامی ہیں، خواتین کے حقوق کے طرفدار ہیں۔ مغرب والوں کی بے تقوی زبان میں جسے عورت کی آزادی کہا جاتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ یہ جو وہ کہتے ہیں عورت کی آزادی، تو آزادی سے ان کی مراد یہ سب چیزیں ہیں۔ ان کی نظر میں آزادی کچھ اس طرح کی ہے۔ یہ چیزیں آزادی تو نہیں ہیں، یہ تو سراسر غلامی ہے، سراسر توہین ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ملک کے اندر ہم دیر سے ان نکات سے باخبر ہوئے، یعنی ان میں سے بہت سی باتیں انقلاب کے بعد ہمارے لیے واضح ہوئیں، ورنہ انقلاب سے پہلے بہت سے بزرگان بھی یہی سوچتے تھے کہ مغرب میں عورت اور مرد کے درمیان آزادانہ تعلقات مردوں کے دل اور آنکھوں کے سیر ہونے کا سبب بنیں گے اور پھر جنسی جرائم انجام نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے سوچا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے دل اور آنکھیں سیر نہیں ہوئیں
بلکہ یہ جو جنسی جرائم انجام پا رہے ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان سے ان کی ہوسناکی اور بری نظریں سینکڑوں گنا زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ لگاتار بتایا جا رہا ہے، کام کی جگہوں پر، کوچہ و بازار میں، ہر جگہ، یہاں تک کہ فوج جیسے منظم اور فولادی اداروں میں بھی، فوج میں بھی خواتین ہیں، جنسی ہراسانی وہاں بھی انجام پاتی ہے۔ جنسی حملہ آپسی رضامندی سے ہونے والے گناہ سے الگ ہے۔ رضامندی سے ہونے والا گناہ تو اپنی جگہ گناہ، اس کے علاوہ بھی زبردستی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ان کے دل اور آنکھیں سیر نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کے درمیان ہوس بازی میں سینکڑوں گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ماحول میں جنسی تجارت ہے، جنسی غلامی، سیکشول سلیوری ہے، تمام اخلاقیات اور انسانی حدود کی پامالی ہے۔ ان چیزوں کو قانونی بنانے کی کوشش ہے جو تمام مذاہب میں حرام ہیں۔ یہ ہم جنس بازی اور ایسی ہی باتیں صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام ادیان میں گناہان کبیرہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہ انہیں قانونی جواز فراہم کر رہے ہیں اور انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ بنابراین ہمارے معاشرے میں ایک عملی واجب یہ ہے کہ ہم جنسیت کے مسئلے میں مغربی نظریات کی پیروی سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ آپ ہوشیار، دانشمند، سمجھدار، پڑھی لکھی خواتین الحمدللہ ہر جگہ ہیں، اور آپ کی تعداد جو یہاں موجود ہے وہ علامتی ہے، یعنی ایک بڑے گلستان کا ایک پھول ہے۔ پورے ملک میں الحمدللہ سمجھدار، سنجیدہ، پڑھی لکھی، معلومات والی خواتین بہت زیادہ ہیں، خدا کا شکر ہے۔ ہماری وہ امید کہ یہ جوان اور مومن لڑکیاں بڑی ہوں اور عالم اور دانشمند خواتین میں تبدیل ہو جائیں، الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ آپ کے اہم کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ جنسیت کے مسئلے اور عورت کے مسئلے میں مغربی ثقافت کے نظریے کے خطروں کو سامنے لائیے، سب کو بتائیے۔ بعض لوگ نہیں جانتے، خود ہمارے ملک میں بعض لوگ نہیں جانتے، بیرون ملک بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، اسلامی ممالک میں بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اسلامی ممالک میں لوگ اس طرح کی چیزیں سمجھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ جن جگہوں پر ہم گئے ہیں، موجود ہیں اور ہماری موجودگی ہے، وہاں کی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، وہاں ایسا ہی ہے۔ پھر مغربی ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ آج سائبر اسپیس کے ذریعے رابطے بہت آسان ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ سائبر اسپیس کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتی ہیں، راہ ہموار کر سکتی ہیں، تاکہ وہ لوگ توجہ دے سکیں۔ ان باتوں کو مختصر اور بولتی ہوئی عبارتوں کے ڈھانچے میں، عبارتیں مختصر اور چھوٹی بھی ہوں اور بات کو پوری طرح پہنچانے والی بھی ہوں، تیار کیجیے اور رائے عامہ کو سمجھنے کے لیے پیش کر دیجیے۔ پھر ہیش ٹیگ اور اسی طرح کی چیزوں کو استعمال کیجیے۔ آج کل یہ چیزیں آپ کے لیے ایک بڑا وسیلہ ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ بھی ایک نکتہ ہوا۔ عورت اور مرد کے مسئلے اور جنسیت کے مسئلے میں فکری اور عملی لحاظ سے اسلام کا نظریہ۔ خواتین کے مسائل کے بارے میں ایک دوسرا نکتہ خانوادے کا مسئلہ ہے، گھرانے کا مسئلہ ہے، جو الحمدللہ یہاں پر گفتگو کرنے والی بعض خواتین کی باتوں میں کئی پہلوؤں اور کئی نظریوں سے پیش کیا گیا۔ بہت اچھا تھا، واقعی مجھے ان کی باتیں سن کر لطف آیا۔ دیکھیے، گھرانے کی ایک تشکیل دنیا کے ایک عام قانون اور اصول کے تحت ہے۔ آفرینش کا ایک عام قانون ہے، وہ زوجیت کا قانون ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ خداوند عالم نے ہر چیز میں، ہر شے میں، خلق الاشیاء کلھا، ہر چیز میں زوجیت اور جوڑے کا قانون رکھا ہے۔ انسانوں میں زوجیت ہے، حیوانوں میں زوجیت ہے، نباتات میں زوجیت ہے۔ ومما لا یعلمون، کچھ چیزیں ہیں جو زوجیت کے زمرے میں آتی ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر پتھروں میں زوجیت کیسے ہے ہم نہیں جانتے، ممکن ہے مستقبل میں انکشاف ہو جائے۔ آسمانی اجسام میں زوجیت ہے، کس طرح سے ہے ہم نہیں جانتے، مستقبل میں ممکن ہے اس کا بھی انکشاف ہو جائے۔ دیکھیے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ تو یہ زوجیت ہے، یہ جو میں نے پڑھا یہ سورہ یاسین کی آیت تھی۔ دوسری آیت سورہ زاریات کی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جوڑے اور زوجیت کا قانون
ایک عام قانون ہے۔ میں یہاں ایک بار پھر جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں کہ جوڑے اور زوجیت کا یہ قانون جو اسلامی نظریے میں اس طرح سے واضح ہے، ہیگل اور مارکس کے ڈائلیکٹیکل جدلیاتی قانون کے بالکل برخلاف ہے۔ یعنی ہیگل کے اس ڈائلیکٹیکل قانون کا بنیادی رکن، جسے بعد میں مارکس نے ہیگل سے لیا، معاشرے کی پیش رفت، تاریخ کی حرکت اور انسانی ارتقاء سے پوری طرح تضاد رکھتا ہے۔ یعنی تھیس اور اینٹی تھیس موجود ہیں، ان دونوں سے سینتھیسس وجود میں آتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، سینتھیسس اینٹی تھیس سے وجود میں نہیں آتا، زوجیت وجود میں آتی ہے۔ زوجیت سے ایک دوسرے کے ملاپ سے، ہمراہی سے وہ اگلا رتبہ وجود میں آتا ہے، اگلی نسل وجود میں آتی ہے، اگلی حرکت وجود میں آتی ہے، اگلا مرحلہ وجود میں آتا ہے۔ البتہ ان سب کے لیے کام اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ خیر تو زوجیت عالم آفرینش کا ایک عام قانون ہے۔ جوڑے کا یہ قانون نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، لیکن اس ٹھوس قانون کے انسانوں کے سلسلے میں کچھ اصول ہیں۔ انسان کے سلسلے میں کچھ اصول معین کیے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اصول طے کیے گئے ہیں؟ کیونکہ بغیر اصولوں کے بھی زوجیت وجود میں آ سکتی تھی، جس طرح سے کہ دنیا کے بعض جگہوں پر بے قاعدگی اور بے اصولی پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا کام انتخاب اور اختیار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انسان کا اقدام، اس کی پیش رفت، اس کے خود کے انتخاب اور اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس انتخاب اور اختیار کو ایک دائرے میں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی کسی چیز کا انتخاب کرے گا اور کوئی اس کی مخالف چیز کا انتخاب کرے گا، اور اس طرح ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ معاشرے، تاریخ اور انسانی زندگی میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے قانون ضروری ہے۔ قانون ہر جگہ ہے، انسان کی زوجیت کے مسئلے میں بھی ہے۔ یہ بھی اسلام سے مختص نہیں ہے۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب میں دیکھیے، زوجیت ایک قانون کے ساتھ ہے۔ عیسائیت میں، یہودیت میں، حتیٰ بدھزم میں، دوسری جگہوں پر، دوسرے مذاہب میں، جہاں تک ہماری معلومات ہیں، ایک قانون پایا جاتا ہے کہ جس کے تحت ایک عورت اور ایک مرد ایک دوسرے کی زوجیت میں آتے ہیں۔ لا قانونیت یہاں پر گناہ ہے، جرم ہے، ظلم ہے، آشفتگی کا سبب ہے، افراتفری کا موجب ہے۔ یہ اصول اور ضوابط گھرانے کی سلامتی کا سبب ہیں۔ اگر ان اصولوں کا لحاظ کیا گیا تو یہ گھرانے کے صحیح و سالم رہنے کا سبب بنے گا۔ جب گھرانہ سلامت ہوگا تو سماج، معاشرہ صحیح و سالم بن جائے گا۔ گھرانہ معاشرے کو وجود میں لانے والی اکائی ہے، خلیہ ہے۔ جب گھرانے صحیح و سالم ہو گئے تو پھر معاشرہ بھی صحیح و سالم ہو جائے گا۔ تو اب گھرانے میں یا گھر میں عورت کا کیا کردار ہے؟ آیات و روایات وغیرہ کی رو سے میرے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت ایک ہوا ہے جو گھر کی فضا میں بسی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح آپ سانس لیتے ہیں تو اگر ہوا نہ ہو تو سانس لینا ممکن نہیں ہے۔ عورت اسی ہوا کی طرح ہے۔ گھر کی عورت اس ماحول میں سانس کی طرح ہے۔ یہ جو روایات میں کہا گیا المرأۃ ریحانۃ ولیست بقہرمانہ، وہ یہیں کے لیے ہے، گھرانے کے لیے ہے۔ ریحانہ کا مطلب ہے پھول، عطر، خوشبو، وہی ہوا جو فضا میں بس جاتی ہے۔ عربی زبان کا قہرمان لیست بقہرمانۃ فارسی زبان کے قہرمان کے معنی سے الگ ہے۔ عربی میں قہرمان کے معنی ہے مزدور یا کام کرانے والا۔ عورت ایک قہرمانہ نہیں ہے۔ گھرانے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے شادی کر لی ہے تو سارے کام عورت کے کندھوں پر ڈال دیجئے۔ جی نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے تو اس نے کر دیا، ورنہ کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا کوئی اور ہو، کہ اسے کام کرنے کے لیے کہے، کوئی کام کرنے پر مجبور کرے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے۔ گھرانے میں عورت کبھی بیوی کے کردار میں سامنے آتی ہے، کبھی ماں کے کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ دونوں کی اپنی خصوصیات ہیں۔
در بین بیوی کے رول میں عورت پہلے مرحلے میں سکون کا مظہر ہے. دیگه ما نمیدونیم. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ عَلَيْهَا. سکون چونکہ زندگی میں تلاطم ہوتا ہے اور مرد زندگی کے اس دریا میں کام اور تلاطم میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے. گھر میں یہ سکون و اطمینان عورت پیدا کرتی ہے. لیسکن علیہا یعنی مرد عورت کے ساتھ سکون محسوس کرے. عورت سکون کا باعث ہے. زوجہ کی حیثیت سے عورت کا کردار سکون اور عشق کا کردار ہے. جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا، شہیدوں کی بیویوں کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کو پڑھیے. عشق اور سکون کیا ہوتا ہے یہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا. یہ مرد جو میدان جنگ میں گیا ہے، چاہے وہ دفاع مقدس کا میدان ہو، چاہے دفاع حرم کا میدان ہو یا دوسرے سخت میدان ہو، کس طرح اس عورت کے پہلو میں سکون محسوس کرتا ہے. اس کا وہ روحانی تلاطم سکون میں بدل جاتا ہے، اور کس طرح عشق کا عنصر اسے مضبوطی سے قائم رکھتا ہے، اسے جرأت عطا کرتا ہے، ہمت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے تاکہ وہ کام کر سکے. مطلب یہ کہ عورت زوجہ کی حیثیت سے ایسی ہے، سکون کا باعث، عشق و اطمینان وغیرہ کا موجب. میں نے سکون کی جو بات کی ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ عَلَيْهَا، یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت میں کہا گیا ہے خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت کا مطلب ہے عشق، رحمت یعنی مہربانی. زن و شوہر کے درمیان عشق اور مہربانی کا تبادلہ ہوتا ہے. زوجہ کی حیثیت سے عورت کا رول یہ ہے. یہ چھوٹا رول نہیں ہے، بہت ہی اہم رول ہے، بہت بڑا رول ہے، اہم کردار ہے. یہ بات بیوی سے متعلق ہے. جہاں تک ماں کے کردار کی بات ہے تو وہ حق زندگی کا کردار ہے. یعنی زن ایسے لوگوں کو وجود عطا کرتی ہے جو اس کی ذات سے وجود پاتے ہیں. یہی بات ہے. وہی ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے، وہی ہے جو دنیا میں لاتی ہے، وہی ہے جو کھلاتی پلاتی ہے، وہی ہے جو دیکھ بھال بھی کرتی ہے. انسان کی جان ماؤں کی مٹھی میں ہے. بچوں پر ماں کا حق زندگی کا حق ہے. خداوند متعال نے بچے کے سلسلے میں ماں کے دل میں جو محبت رکھی ہے وہ ایک بے نظیر چیز ہے. بلکہ اس طرح کا کوئی عشق ہے ہی نہیں، اس طرح کا نہیں ہے جو خدا نے ماں کو دیا ہے. وہ حق حیات کی مالک ہے. پھر نسل کا جاری رہنا مائیں نسل جاری رہنے کا سبب ہے. انسان کی نسل ممتا کی وجہ سے ہی جاری رہتی ہے. مائیں قومی تشخص کے عناصر کو منتقل کرنے والی ہیں. قومی تشخص ایک بہت اہم چیز ہے. مطلب یہ کہ ایک قوم کا تشخص، ایک قوم کی شخصیت پہلے مرحلے میں ماؤں کے ذریعے منتقل ہے. زبان، عادتیں، آداب، روایات، اچھا اخلاق، اچھی عادتیں، یہ سب کچھ پہلے مرحلے میں ماں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں. باپ بھی مؤثر ہے لیکن ماں سے بہت کم. ماں کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے. دلوں میں ایمان کے بیج بونے والی مائیں ہیں جو بچے کو مومن بناتی ہیں. ایمان کوئی سبق نہیں ہے کہ انسان کسی کو پڑھا دے اور وہ سیکھ لے. ایمان اگایا جاتا ہے، ایک روحانی نشوونما ہے جس کے لیے بیج بونا ضروری ہے. یہ بیج ماں بوتی ہے، یہ کام وہ کرتی ہے. ایمان ہی کی طرح اخلاق بھی ہے. لہذا ماں کا کردار غیر معمولی ہے. یہ دونوں کردار بہت اہم ہیں. میں نے بارہا کہا ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ عورت کی سب سے اہم اور اصلی ذمہ داری یہی ہے. ان محترمہ نے کہا کہ میں خاتون خانہ ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. اسلام کی نظر میں ایک عورت کا سب سے اصلی کردار یہی خانہ داری کا کردار ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ خانہ داری کا مطلب خانہ نشینی اور گھر میں بیٹھے رہنا نہیں ہے. بعض لوگ ان دونوں کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں خانہ داری تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی رہیں، کچھ نہ کریں، کوئی ذمہ داری ادا نہ کریں، پڑھائیں نہیں، مجاہدت نہ کریں، سماجی کام نہ کریں، سیاسی سرگرمیاں انجام نہ دیں. خانہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے.
خانہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں، اس کے ساتھ ہر وہ کام جو آپ کر سکتی ہیں اور جو شوق رکھتی ہیں اسے انجام دے سکیں، لیکن یہ سب خانہ داری کے ذیل میں ہے۔ اگر کہیں پر دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو، جیسے کہ بچے کی جان بچائی جائے یا آفس کا وہ کام انجام دیا جائے، تو اس بچے کی جان بچانے کو ترجیح حاصل ہے۔ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں، کسی بھی عورت کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے یا آفس کا کام خطرے میں پڑ جائے تو بچے کی جان کو بچانا اولویت ہے۔ بچے کا اخلاق بچانا بھی اسی طرح ہے، بچے کا ایمان بچانا بھی اسی زمرے میں ہے، بچے کی تربیت بھی اسی طرح ہے، اسی اولویت پر ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح آپ کو بچے کی جان بچانے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس کی تربیت بھی ہے۔ البتہ بعض مواقعوں پر کسی روش سے، کسی حکمت عملی سے، کسی ترکیب سے دو باتوں میں سے ایک کے انتخاب کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہو کہ دونوں میں سے کسی ایک کا ہی انتخاب کرنا ہو اور کوئی چارہ نہ ہو تو یہ کام یعنی بچے کی پرورش، دیکھ بھال، آفس کے کام پر ترجیح رکھتا ہے۔ البتہ جہاں تک فریضے کی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے، تو وہ اس پر منحصر ہے کہ اس فریضے کی اہمیت کتنی ہے۔ میں نے جان کی مثال دی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریضے کی اہمیت بچے سے، بیوی سے اور ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، بیبی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کوئی ماں باپ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ ان کی جان آپ کی جان پر قربان۔ یا قرآن کریم میں ایک آیت میں کہا گیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ، یہاں تک کہ آخر میں کہا گیا، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ ہمیں انہیں خداوند اور خدا کی راہ میں جہاد سے زیادہ نہیں چاہنا چاہیے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جب فریضہ، ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے، اس میں عظمت پیدا ہو جائے تو اسے بچے کی جان پر بھی ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ان جگہوں کو چھوڑ کر عام مواقع پر عورت کی ذمہ داریوں کا محور گھر اور گھرانہ ہے، اور واقعی عورت کی موجودگی کے بغیر، عورت کے کاموں کے بغیر، عورت کی جانب سے ذمہ داری کے احساس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ گھر چلایا جا سکے، اور نہیں چلایا جا سکتا۔ عورت کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کبھی گھرانے میں کچھ چھوٹی چھوٹی گرہیں ہوتی ہیں جو عورت کی ظریف انگلیوں کے بغیر کھولی نہیں جا سکتی۔ مرد جتنا بھی قوی اور طاقتور ہو، وہ بعض گرہوں کو کھول نہیں سکتا۔ یہ چھوٹی گرہیں، کبھی کبھار بڑی الجھی ہوئی گرہیں، عورت کی ظریف انگلیوں کے بغیر کھل نہیں سکتی۔ خیر، تو یہ گھرانے کی بات ہوئی۔ البتہ اگر ہم گھرانے کے معاملے میں بھی مغرب کے مسائل کو دیکھنا چاہیں تو وہ تباہی ہے، صرف تباہی۔ مغرب نے گھرانے کو تباہ کر دیا، واقعی برباد کر دیا۔ البتہ یہ جو میں نے کہا کہ مغرب نے تباہ کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب میں گھرانہ وجود میں نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں، بہت سے گھرانے ہیں، بڑے اچھے گھرانے ہیں، واقعی گھرانہ ہیں۔ بعض گھرانے کی شکل میں ہیں، بعض گھرانے نہیں ہیں۔ میں ایک مغربی اور ایک امریکی تحریر میں پڑھ رہا تھا کہ عورت اور مرد بچوں کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے، ایک گھرانے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے وقت طے کرتے ہیں کہ تم فلاں وقت اپنے آفس سے آؤ، عورت بھی آفس سے آئے، ساتھ میں چائے پئیں، ساتھ میں کچھ اسنیکس اور ریفریشمنٹ کھائیں، یعنی ایک معینہ وقت، مثال کے طور پر 4 بجے سے 6 بجے تک یہ آئیں اور وہ بھی آئیں۔ بچے تو اسکول سے آ ہی جا چکے ہوں گے، اور جب سب آئیں اور ایک ساتھ مل کر چائے پئیں، یہ ہوا گھرانہ۔ پھر یہ اپنے کام پر چلی جائے اور وہ بھی اپنی رات کی پارٹیوں میں چلا جائے، اپنی دوستیاں دیکھے۔ یہ تو گھرانہ نہیں ہے، یہ تو صرف فیملی کی صورت ہے، یہ صرف گھرانہ نما ہے۔ مغرب والوں نے اسی طرح کے گوناگوں مسائل کے ذریعے، جن کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، واقعی گھرانے کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے تدریجی طور پر گھرانے کا شیرازہ بکھر ہی گیا ہے۔ اس پر خود مغربی مفکرین نے صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ ان کے بہت سے ہمدرد، خیرخواہ اور مصلحین نے اس بات پر توجہ دی ہے، اور وہ صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے. یعنی بعض مغربی ملکوں میں زوال کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ اب وہ اسے روک نہیں سکتے. وہ جانے ہی والے ہیں. مطلب یہ کہ اب گھرانوں میں سدھار نہیں ہو سکتا. تو خیر یہ گھرانے کی بات. کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن افسوس کہ میں اب تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. ایک مسئلہ حجاب کا ہے. حجاب ایک واجب شرعی ہے، شریعت ہے، شریعت کا قانون ہے، شریعت کے لحاظ سے واجب ہے. حجاب کے واجب ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اسے سب اچھی طرح جان لیں. کوئی اس میں شک نہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں کوئی شک پیدا کرے، شبہ ایجاد کرے، کیا حجاب ہے، ضروری ہے، لازم ہے؟ نہیں، اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک واجب شرعی ہے جس پر عمل کیا جانا چاہیے. لیکن جو خواتین حجاب کا پوری طرح سے لحاظ نہیں کرتی ان پر بے دینی اور انقلاب مخالف ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہہ چکا ہوں. کبھی جب میں کسی صوبے کے دورے پر تھا، وہاں میں نے علماء کے درمیان، وہاں علماء اکٹھا تھے، میں نے کہا کہ کیوں آپ لوگ کسی عورت پر بے دینی اور انقلاب مخالفت کا الزام لگاتے ہیں؟ جیسا کہ فرض کیجئے کہ تھوڑے سے بال اسکارف سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور رائج اصطلاح کے مطابق وہ بد حجاب ہے، جبکہ کہنا چاہیے ضعیف الحجاب ہے، اس کا حجاب کمزور ہے. میں نے کہا کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو استقبال کے لیے مجمع اکٹھا ہوا. شاید اس مجمع میں کم از کم 1/3 خواتین اس طرح کی ہیں. وہ آنسو بہا رہی ہیں. انہیں انقلاب مخالف نہیں کہا جا سکتا. یہ کیسی انقلاب مخالفت ہے جو اتنے اشتیاق سے، اتنی گرم جوشی سے وہ آنسو بہا رہی ہیں اور اتنے جذبے کے ساتھ آتی ہیں اور مثال کے طور پر فلاں مذہبی یا فلاں انقلابی پروگرام میں شرکت کرتی ہیں. یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں. میں اب تک کئی بار نماز عید فطر کے خطبوں میں یہ بات دہرا چکا ہوں کہ ماہ رمضان کے پروگراموں میں، شبائے قدر میں مجھے تصویریں لا کر دکھائی جاتی ہیں. میں خود تو وہاں نہیں جا سکتا، لیکن تصویریں میرے پاس آتی ہیں، رپورٹیں ہوتی ہیں. مختلف ہولیوں میں پہناووں کے ساتھ عورتیں، خواتین، لڑکیاں آنسو بہاتی ہیں. مجھے ان کے اس طرح آنسو بہانے پر حسرت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کاش میں بھی اس لڑکی کی طرح، اس جوان خاتون کی طرح کاش آنسو بہا سکتا. اس پر کس طرح سے یہ الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں، ٹھیک کام نہیں ہے. بد حجابی یا کمزور حجاب صحیح نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ہم ان افراد کو دین اور انقلاب وغیرہ کے میدان سے باہر نکال دیں یا انہیں ان میدانوں سے باہر سمجھیں. کیوں؟ ہم سب میں کمیاں ہیں. کمیوں کو دور کرنا چاہیے. ہم جتنا ان کمیوں کو دور کر سکیں اتنا بہتر ہے. تو یہ ایک دوسرے اور حجاب کے مسئلے کے حوالے سے نکتہ تھا. ایک اور دوسرا مسئلہ، افسوس کہ جس کے بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں رہا، اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خواتین کی خدمت ہے. اسے فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. دیکھیے، میرے خیال میں آپ میں سے کسی نے بھی انقلاب سے پہلے کا زمانہ نہیں دیکھا. ہم نے اپنی تقریباً آدھی عمر انقلاب سے پہلے کے زمانے میں گزاری ہے. انقلاب سے پہلے کے زمانے میں دانشور، سمجھدار، عقل مند، پڑھی لکھی، مختلف میدانوں میں تحقیق کرنے والی خواتین انگش شمار تھیں. اتنے زیادہ پروفیسر خواتین، اتنی زیادہ اسپیشلسٹ، ماہر اور سپر اسپیشلسٹ خواتین، ڈاکٹرز، مختلف میدانوں میں اتنی زیادہ محقق، ریسرچر خواتین. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف میدانوں میں، تو واقعی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، معائنہ کیا ہے، چشمدید گواہ ہوں. پیش رفتہ علوم، پیش رفتہ ٹیکنالوجیز، سائنسداں خواتین، غیر معمولی صلاحیت والی خواتین وہاں کام میں مصروف ہیں. انقلاب سے پہلے کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. یہ وہ کام ہے جو انقلاب اسلامی نے کیا. بڑی تعداد میں طالبات، آپ بعض برسوں میں دیکھتے ہیں کہ طالبات کی تعداد طلبہ سے زیادہ ہوتی ہے. یہ بہت معنی خیز بات ہے. علم حاصل کرنے کا اتنا رجحان ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس کے میدانوں میں آپ دیکھیے کہ ہماری لڑکیاں اسپورٹس کے میدان میں جاتی ہیں، چیمپئن بن کے آتی ہیں، حجاب کے ساتھ گولڈ میڈل حاصل کرتی ہیں. حجاب کے لیے اس سے بہتر کون سی تبلیغ ہو سکتی ہے؟
ان میں سے کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے اپنے گولڈ میڈل مجھے عطا کیے، حالانکہ میں نے وہ انہیں واپس لوٹا دیے کہ وہی سنبھال کر رکھیں، لیکن میں اس طرح کی خواتین پر فخر کرتا ہوں۔ ایک بین الاقوامی میدان میں جہاں دسیوں لاکھ لوگ کیمرے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایرانی لڑکی وہاں جاتی ہے، گولڈ میڈل حاصل کرتی ہے، اس کے ملک کا پرچم لہرایا جاتا ہے، وہ حجاب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ حجاب کے لیے کیا اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کوئی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ مختلف میدانوں میں، سائنسی اولمپیاڈز میں، مختلف جگہوں پر، ہر جگہ خواتین نے ترقی کی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ آپ میں سے بعض خواتین نے کہا کہ عورتوں کو کام پر نہیں رکھا جاتا اور ان سے علمی اور فیصلہ سازی کے میدان میں استفادہ نہیں کیا جاتا۔ جی ہاں، یہ غلط بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ برائی دور ہونی چاہیے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں سمجھدار، پڑھی لکھی، دانشور، محقق، مصنف اور صاحب رائے خواتین کی موجودگی بہرحال قابل توجہ ہے۔ شہداء کی بیویوں اور شہداء کے اہل خانہ کے حالات زندگی کے بارے میں جو کتابیں میرے پاس لائی جاتی ہیں، ان سے میں واقعی محظوظ ہوتا ہوں۔ انہیں زیادہ تر خواتین نے لکھا ہے اور اس معاملے میں مردوں سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ کتنا اچھا بیان ہے، کتنا اچھا طرز نگارش۔ خاتون شعراء بھی بہت اچھی شاعرات ہیں۔ یہی اشعار جو ناظم جلسہ خاتون نے پڑھے بہت اچھے اشعار تھے اور انہی کے اشعار تھے، تو یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حالیہ واقعات میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ حجاب کے خلاف بہت کام کیا گیا۔ کس نے دشمن کی ان سب کوششوں کے سامنے اور بلووں کی دعوت دینے والوں کے سامنے استقامت دکھائی؟ خود خواتین نے، عورتوں نے استقامت کی۔ ان لوگوں کو انہی خواتین سے امید تھی جنہیں آپ بدحجاب کہتے ہیں۔ وہ ان کی طرف سے پر امید تھے، ان کو یہ امید تھی کہ یہی عورتیں جن کا حجاب آدھا ادھورا ہے پوری طرح سے حجاب ترک کر دیں گی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ان کی ہنگامہ آرائی اور بغاوت کی کال دینے والے پروپیگنڈے کو تھپڑ مار کر واپس رسید کر دیا۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اتنی ساری باتیں کی، اتنی تعریفیں کی جو حقیقت پر مبنی ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بعض گھرانوں میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ مرد اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے، چونکہ اس کی آواز زیادہ بھاری ہے، اس کا قد زیادہ لمبا ہے، اس کے بازو زیادہ طاقتور ہیں، عورت پر ظلم کرتا ہے، عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ تو اس کا چارہ کار کیا ہے؟ کیا کیا جائے؟ ہم گھرانے کو بھی تو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ گھرانے اور فیملی کے داخلی قوانین اتنے مضبوط اور مستحکم ہوں کہ کوئی بھی مرد عورتوں پر ظلم نہ کر سکے۔ یہاں بھی قوانین کو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ البتہ بہت کم معاملات ایسے بھی ہیں جس میں اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی عورت ظلم کرتی ہے۔ کچھ ایسے بھی معاملے ہیں لیکن کم ہیں، اور زیادہ تر معاملے ایسے ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سبھی معاملات صحیح سمت میں سدھر جائیں گے۔ خواتین نے جو باتیں بیان کی میں نے ان سے استفادہ کیا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے مسائل بہترین طریقے سے بہترین نتائج تک ضرور پہنچیں گے۔ میں خداوند عالم سے آپ سبھی کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ از خداوند متعال برای همه شما خیر و سلامت و عافیت میخوام.